آج کی اس علم اور فہم کی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے گہرے اور فکر انگیز موضوع کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو شاید صدیوں سے انسان کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ہمارا یہ مطالعہ ذات الہی کی صفات پر مبنی ایک شاندار علمی تحریر کے گرد گھومتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خالق کائنات کی صفات کو سمجھنا بظاہر ناممکن سا لگتا ہے، لیکن آج ہم ان صفات کو ایک بالکل نئے، منظم اور انتہائی دلچسپ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سب سے بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر علماء کرام اس ذات کے لامحدود کمال کو اسے محدود کیے بنا کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی عام سا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سوال ہے جس نے تاریخ کے بڑے بڑے مفکرین کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک لامحدود ہستی کے کمال کو انسانی عقل کے دائرے میں لانا، وہ بھی اس طرح کہ اس کی لامحدودیت پر کوئی آنچ نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ خیر، علماء اسلام نے انسانی فہم اور لامحدود کمال کے درمیان اس خلیج کو پاٹنے کے لیے ایک انتہائی شاندار اور جامع خاکہ تیار کیا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہماری منزلیں کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے ہم صفات الہی کا ایک مختصر تعارف دیکھیں گے، پھر صفات جمال، اس کے بعد صفات جلال کی باری آئے گی، اور آخر میں ہم ان بظاہر متضاد صفات کے درمیان پنہاں اس شاندار ہم آہنگی کو سمجھیں گے جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، جو ہے صفات الہی کا تعارف اور اس لامحدود کمال کی درجہ بندی۔ دیکھیے، علماء کرام نے اس لامحدود ہستی کو سمجھنے کی آسانی کے لیے صفات کو دو بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ یہاں سب سے پہلی اور اہم کیٹیگری ہے ثبوتیہ صفات، یعنی مثبت صفات۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کی ذات میں مثبت طور پر ثابت یا یوں کہہ لیں کہ موجود ہیں۔ یہ صفات ہمیں بتاتی ہیں کہ ذات الہی حقیقت میں کیا ہے۔ مثال کے طور پر مکمل علم ہونا یا بے پناہ قدرت رکھنا، یہ سب ثبوتیہ صفات کا حصہ ہیں جو ایک فعال کمال کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالکل واضح ہے نا؟ اب اس کا موازنہ ذرا دوسری قسم سے کرتے ہیں، جسے سلبیہ کہا جاتا ہے۔ سلب کا مطلب ہی نفی کرنا یا ہٹا دینا ہے۔ تو یہ صفات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ذات الہی کیا نہیں ہے۔ اس میں ہر اس چیز کی نفی کی جاتی ہے جو کسی قسم کی خامی، کمزوری، کوئی حد یا مخلوق کے ساتھ ذرا سی بھی مشابہت کو ظاہر کرے۔ اور سچ پوچھئے تو یہی نفی دراصل ذات کی سب سے بڑی عظمت کو قائم کرتی ہے، کیونکہ یہ اسے ہر نقص سے مکمل پاک اور منزہ قرار دیتی ہے۔ چلیے اب ہم اپنے دوسرے حصے کا رخ کرتے ہیں، جو کہ بذات خود ایک بہت خوبصورت موضوع ہے، صفات جمال کا ایک تفصیلی جائزہ۔ جمال، یہ لفظ سنتے ہی ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تصور انتہائی گہرا اور دلکش اثر رکھتا ہے۔ یہ دراصل کمال، رحمت، محبت اور اسی ذات کے مثبت وجود کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ ثبوتیہ صفات محض کوئی نصابی یا کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا اصل مقصد تو انسانی دلوں میں بے پناہ محبت، امید اور قرب الہی کی شدید خواہش پیدا کرنا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اندر تک سکون بخشتی ہیں۔ قرآن مجید میں خاص طور پر سورۃ الحشر میں ہمیں صفات جمال کی بے شمار عملی مثالیں ملتی ہیں۔ ذرا غور کریں، جیسے الرحمن اور الرحیم، وہ رحمت جو کائنات کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے، الغفور جو گناہگاروں کو معافی کی ایک اٹوٹ امید دلاتا ہے، السلام اور المؤمن جو سراپا امن اور سلامتی کے سرچشمے ہیں، اور الحی اور القیوم ہمیشہ زندہ رہنے والی اور اس پوری کائنات کو تھامے رکھنے والی ذات۔ یہ سارے مبارک نام مل کر ایک بے پایہ رحمت اور زندگی بخشنے والے جمال کی کیسی شاندار تصویر کشی کرتے ہیں۔ اب ذرا صحیح مسلم کی اس بہت ہی مشہور حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمال والا ہے اور جمال پسند کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ محض ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خوبصورتی یا جمال کوئی اضافی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اساسی اور الہی صفت ہے۔ کائنات میں موجود ہر خوبصورتی دراصل اسی ذات کمال کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے جو خود سراپا جمال ہے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ آئیے اپنے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، صفات جلال، یعنی عظمت اور ہیبت کا مطالعہ۔ جلال کا تعلق براہ راست ان سلبیہ صفات سے ہے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ یہ صفات ذات الہی کی ہیبت، اس کے قطعی عدل، اس کے غلبے اور خامیوں سے مکمل پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو دراصل یہ اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہمارے اندر ایک ایسا شعور بیدار ہو سکے جو تعظیم، ہیبت اور مطلق الہی حاکمیت پر مبنی ہو۔ اگر جمال دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے نا، تو جلال وہ ضروری خوف اور احترام پیدا کرتا ہے جو کائنات کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ بالکل جمال کی طرح قرآن مجید میں جلال کی صفات بھی ان مبارک ناموں میں جھلکتی ہیں، جیسے العزیز جو سب پر غالب ہے، الجبار
وہ غلبہ رکھنے والا جو ظالموں کو سیدھا کر کے انصاف قائم کرے، المتکبر جو تمام مخلوقات سے بالاتر ہے، القہار اور شدید العقاب یعنی زبردست قہر والا اور باغیوں کو سخت سزا دینے والا۔ یہ نام تاریخ کے بڑے بڑے ظالموں اور جابروں جیسے فرعون اور نمرود کو یہ یاد دلانے کے لیے کافی ہیں کہ وہ بالآخر ایک ایسی ذات کے سامنے جواب دہ ہیں جس کا غلبہ ہر طاقت پر بھاری ہے۔ یہ ایک حتمی احتساب کی وارننگ ہے۔ سورہ رحمان کی یہ آیت اس پورے تصور کا ایک شاندار خلاصہ پیش کرتی ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ مشہور مفسرین جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور علامہ ابن کثیر جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ذات الہی تنہا اس بات کی حقدار ہے کہ اس کی انتہائی عزت کی جائے اور کسی بھی حال میں اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ جلال اور کبریائی کا ایک حتمی اور پرشکو اعلان ہے۔ تو اب اگر ہم ان دونوں کا موازنہ کریں کہ ان صفات کا انسانی روح پر کیا اثر ہوتا ہے تو یہ تضاد واقعی انتہائی شاندار ہے۔ ایک طرف جمال ہے جو ہمیں قریب کھینچتا ہے، محبت اور امید دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف جلال ہے جو ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے، ہیبت، تعظیم اور عاجزی سکھاتا ہے۔ یہ دونوں قوتیں بظاہر متضاد لگتی ہیں لیکن مل کر انسانی روح کو ایک کامل، متوازن اور ہم آہنگ کیفیت میں لے آتی ہیں۔ نہ تو انسان بالکل نا امید ہوتا ہے اور نہ ہی بے خوف ہو کر حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اور یہی نقطہ ہمیں اپنے چوتھے اور سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے، ان بظاہر متضاد صفات میں ہم آہنگی اور ایک جامع توازن۔ صحیح بخاری کی اس نہایت اہم حدیث قدسی پر ذرا ٹھہر کر غور کیجیے۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ کائنات کے سب سے بڑے توازن کو قائم کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں، یقیناً جلال، غضب اور انصاف کا وجود برحق ہے اور ضروری ہے، لیکن حتمی غلبہ اور فوقیت ہمیشہ اور ہمیشہ رحمت یعنی جمال ہی کو حاصل ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں کائنات کا یہ سارا نظام ایک نہایت مہربان اور خوبصورت توازن پر کھڑا نظر آتا ہے۔ مشہور فلسفی اور صوفی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کی اس بصیرت افروز بات کو سمجھیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جلال ہیبت کا باعث ہے اور جمال انس کا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں کسی تصادم کا شکار نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ اللہ کی شان میں کامل اور بے عیب ہیں۔ یہ ایک ہی کمال کے دو ستون ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور بالکل اسی سوچ کی تائید ہمیں مفکر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اس گہرے مشاہدے سے ہوتی ہے۔ اقبال بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ الہی خاکہ براہ راست انسانی کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ ان کے نزدیک جلال بغیر جمال کے محض ایک تباہی ہے، اور جمال بغیر جلال کے بالکل بے اثر۔ ایک مثالی انسان، ایک مرد مومن وہ ہے جو بے وقت نرمی اور سختی دونوں کا حامل ہو۔ نرمی کے بغیر طاقت ظلم ہے اور طاقت کے بغیر نرمی صرف کمزوری ہے۔ اب ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے۔ یہ بلند و بالا نظریاتی تصورات صرف کتابوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بکھرے پڑے ہیں۔ وہ ہلکی، فائدہ مند بارش جو زمین کو سراب کرتی ہے وہ جمال ہے، لیکن وہی بارش جب ایک تباہ کن طوفان بن جائے تو وہ جلال ہے۔ درختوں پر پھلوں کا اگنا جمال کا رخ ہے تو الہی انصاف کا کڑکدار نفاذ جلال کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم سب دراصل ان دونوں مظاہر کے درمیان ہی اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس ایک نہایتی اہم تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جسے علماء کرام بلا کیف کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بغیر کیفیت پوچھیں۔ دیکھیے، عقیدت توحید کی سب سے خالص شکل ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کامل توازن کو بالکل ویسے ہی تسلیم کریں، بغیر اس بحث میں پڑیں کہ یہ میکینیکل انداز میں کیسے کام کرتا ہے۔ یہ دراصل انسان کی اپنی علمی حدود کا اعتراف کرنے اور ایک پختہ ایمان رکھنے کا نام ہے۔ تو ہمارے آج کے سارے جائزے کا نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ یہ ہے کہ صرف ایک پہلو پر توجہ مرکوز کر کے بیٹھ جانا ہمیشہ ایک نامکمل فہم دے گا۔ اگر ہم حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خوبصورتی اور ہیبت، محبت اور عدل دونوں کا ایک ساتھ ادراک کرنا ہوگا۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو کسی بھی انسان کو ایک حقیقی اور دیرپا روحانی توازن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور اب اختتام پر ایک چھوٹی سی سوچ بچار کی بات۔ جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ کائنات کے ہر ذرے میں جمال اور جلال کی یہ کامل آہنگی رچی بسی ہے، تو کیا اس کے بعد اگلی بار بادلوں سے برستی ہلکی بارش یا پھر کسی گرجتے طوفان کو ہم اسی پرانی اور عام سی نظر سے دیکھیں گے، یا پھر ہم اس میں اس عظیم توازن کو محسوس کریں گے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔
आज के इस फिक्री सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।